امام محمد بن سورین رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقید کرنے والا شخص کبھی بھی حضور کی محبت میں نہیں آ سکتا اور نہ ہی محبت کا دم بھر سکتا ہے۔ کیوں؟ اگر محبت رسول کا دم بھرے اور شیخین کی بے حرمتی کرے، توہین کرے یا ان پر تبرہ بازی کرے تو وہ شخص گویا محبت رسول کے دعوے میں سچا نہیں ہے، کیونکہ سچا وہی ہے جس کو حضور علیہ السلام کے ان صحابہ سے محبت ہے، حضور کے اہل بیت سے محبت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں۔ ان دونوں کی صحابیت کا منکر کافر ہے اور دونوں پر تبرہ بازی کرنے والا کمینہ اور خبیث شخص ہے اور دل کا پلیت ہے اور کفر کا بلندہ ہے اور کبیرہ گناہ کرنے والوں میں شامل ہے۔ ان کی شان اور عظمت اگر پوچھنا چاہتا ہے رسول اللہ کی ذات سے پوچھ، جو آج بھی اپنے پہلو میں ان کو لٹایا ہوا ہے اور گنبد خضرا میں تشریف فرما ہے۔ یہاں ایک نقطے کی بات عرض کرتا چلوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اپنے حجرے سے نکلے تو یہ کیفیت تھی کہ آپ کا ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر تھا، دوسرا دست پاک فاروق اعظم کے کندھے پر تھا۔ اس حال میں مسجد نبوی میں تشریف لائے اور فرمایا کل قیامت کے روز بھی ہم اسی حال میں اٹھیں گے کہ ہمارا ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر ہوگا، ایک فاروق اعظم کے کندھے پر ہوگا۔ ان کی شان اور عظمت اگر پوچھنا چاہتا ہے یا جو ہے وہ تعصب کی عینت اپنی آنکھوں سے ہٹا کر دیکھنا چاہتا ہے، دیکھ آج بھی گنبد خضرا میں جو دو ہستیاں حضور علیہ السلام کے پہلو میں آرام فرما ہیں، جن پر جو ہے وہ 24 گھنٹوں میں 70,000 فرشتے صبح کو 70,000 فرشتے کو شام کو درود و سلام پڑھتے ہیں۔ ہر آنے جانے والا زائر چاہے فرشتے کی صورت میں ہو چاہے انسانی صورت میں ہو، پہلے رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام کرتا ہے، پھر خلیفۃ الرسول جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں سلام کرتا ہے، پھر سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں سلام کرتا ہے۔ اور کچھ کیفیات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں حضور کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ عطر ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو چہرہ ہے وہ سینہ عطر کے پاس قبلے کی طرف مڑا ہوا ہے اور باقی وجود تھوڑا سا قدمہ رسول سے نیچے ہے۔ اس طرح یعنی اوپر قبر جو ہے وہ سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور نیچے پہلو میں یعنی ابو بکر صدیق کا چہرہ یہ حضور کے سینہ کی طرف اور قبلہ رخ، گویا ایک طرف قبلہ بھی ہے اور قبلے کے قبلہ بھی ہیں، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ سینہ مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور جب فاروق اعظم کو دفن کیا گیا، قبر تھوڑی سی اور نیچے کی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کی طرف فاروق اعظم کا جو ہے وہ چہرہ ہے، یعنی عمر فاروق کا چہرہ ابو بکر صدیق کے سینے پر اور ابو بکر صدیق کا چہرہ مبارک رسول اللہ کے سینہ عطر کی طرف ہے۔ اس لوکیشن میں 3 قبریں ہیں اور ایک چوتھی قبر بھی گنبد خضرا میں باقی ہے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے۔ جب قیامت کے قرب قیامت کے نزدیک اللہ کے پیارے روح حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتی بن کر دنیا میں تشریف لائیں گے، 40 سال حکومت کرنے کے بعد جب ان کا وصال ہوگا گنبد خضرا میں وہ دفن ہوں گے، تو میں اب یہاں نقطہ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ان دونوں ہستیوں کے درمیان دونوں ہستیوں کے دایاں اور بایاں یعنی ابو بکر و عمر کے دایاں اور بایاں یعنی سیدھی طرف تو رسول اللہ تشریف فرما ہے اور الٹی طرف حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بنے گی۔ گویا 2 نبیوں کے درمیان لیٹنے والی اگر کوئی ہستیاں ہیں تو وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی ذات ہے۔ کیا شان ہے صدیق و فاروق کی جن کا میزار مصطفیٰ کے سفینے میں ہے، کیا شان ہے صدیق و فاروق کی کہ جن کا میزار مصطفیٰ کے سفینے میں ہے۔ اس لیے جناب بندہ ان کی شان اگر پوچھنا چاہتا ہے کسی عاشق کی بارگاہ میں آ جا، کسی جو ہے وہ
رازدار، جو رازدار مصطفیٰ ہے، جو صحابہ اکرام کی عظمت اور عزت کی اور بزرگی کی جو ہے وہ بزرگی کو جانتا ہے، اور وہ صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار سے اپنی محبت کا حقیقی دم بڑھتا ہے، اس کی بارگاہ میں آ جا تاکہ تجھے حضور کی آل کا بھی علم ہو جائے اور حضور کے اصحاب کی عظمت کا بھی پتہ چل جائے۔ اس لیے کشتہ عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے قلم اٹھایا، فرمایا ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ ایسی عدالت لگا کرتی تھی مدینہ میں، ایسا حق کا بول بالا ہوتا، ایسی شان و شوکت کے ساتھ فیصلے سنائے دیتے کہ آپ کے دور خلافت میں اسلام دور دور تک پھیلا۔ کیسو کسرا کے بادشاہ وہ آپ کے جسم سے، آپ کے جو ہے وہ روب اور دبدبا سے کانپ جایا کرتے تھے، اور اسی لیے جناب والا حق کا ایسا بول بالا ہوا کہ کفر نے یہ کہا، یعنی کفار نے یہ کہا، انہوں نے کہا اگر 6 مہینے عمر رہ جاتے تو پوری کائنات پر کافر ایک بھی نہ رہتا۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ اگر 1 عمر اور آ جاتا تو کائنات میں کافر ہوتا ہی کوئی نہ۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے وہ اسلام کے ساتھ بھر جاتی اور کفر کا نام و نشان تک مٹ جاتا، پوری دنیا پر لوگ اہل اسلام ہی ہوتے۔ کافروں نے خود کہا، انہوں نے کہا، یہ گواہی دی کہ اگر عمر 6 مہینے رہ جاتا تو پھر یہود و نصارہ نہ ہوتے، پھر کوئی مذہب نہ ہوتا، اگر مذہب ہوتا تو فقط اسلام ہوتا۔ اللہ نے یہ آپ کو شان عطا فرمائی تھی، اس لیے فرمایا اعلیٰ حضرت نے وہ عمر کہ جس کے آداب پہ شہدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، اس اللہ کے دوست اور رسول اللہ کے دوست، رسول اللہ کے نائب پر لاکھوں کروڑوں سلام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد فرمایا تھا، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا میرے بعد تم ابو بکر اور عمر کی اقتدا کرنا، میرے بعد جناب ابو بکر اور عمر کی اقتدا کرنا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا آپ اس روح کائنات پر سب سے زیادہ کس سے محبت فرماتے ہیں؟ جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں، جب میں نے عرض کیا حضور کی بارگاہ میں کس سے آپ سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا میں عائشہ سے سب سے زیادہ محبت فرماتا ہوں۔ اور اس کے بعد پوچھا، عرض کیا کہ آپ عائشہ کے بعد کس سے محبت فرماتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا میں عائشہ کے ابو بکر صدیق سے محبت کرتا ہوں، عائشہ کے والد سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا ابو بکر صدیق کے بعد کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر کے بعد میں عمر سے محبت کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان سارے صحابہ سے محبت فرماتے، لیکن ان سے حد درجہ زیادہ محبت فرماتے۔ جب صحابہ کا مجمع لگ جاتا، محفل جم جاتی، حضور اللہ کے احکام کو بیان فرماتے اور اپنی شریعت کو بیان فرماتے، تو کوئی صحابی بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہرے کی طرف نہ دیکھتا، اگر دیکھتا تو حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق حضور کو دیکھتے، اور حضور کسی صحابی کی طرف نہ دیکھتے، اگر حضور دیکھتے تو وہ بھی ابو بکر عمر کی طرف دیکھتے۔ محفل تمام صحابہ کی ہوتی، لیکن کیفیات اس قسم کی ہوتی، ابو بکر و عمر دیکھتے تو رسول اللہ کے چہرے پر دیکھتے، کسی صحابی میں ہمت نہ ہوتی، جلوہ مصطفیٰ دیکھ لیتے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیوں نہ صحابہ دیکھتے ٹکٹکی لگا کر حضور کے چہرے پر؟ فرماتے ہیں کہ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، اگر وہ جلوہ کریں کون تماشائی ہو۔ حضور کو اللہ نے ایسا حسین جو ہے وہ چہرہ عطا فرمایا تھا کہ کسی کی ہمت نہ ہوتی کہ حضور کے جو ہے وہ مکھڑے حضور کے چہرے پر ٹک ٹکی لگا کر جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ
تھوڑی دیر کے لیے وہ دیکھ سکتا، کسی کی ہمت نہ ہوتی۔ اگر یہ ہمت ہوتی کہ مصطفیٰ کے چہرے کی طرف دیکھنے کی تو وہ حضرت ابو بکر عمر کی ہوتی، وہ حضور کے چہرے کی طرف دیکھتے اور حضور ان کے چہرے کی طرف دیکھتے۔ یعنی مسئلہ شریعت، قرآن، اللہ کا کام سب کو بتایا جاتا، لیکن ان کے سامنے جو مد مقابل ہوتے وہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق ہوتے ہیں۔ ان کی وجہ سے باقی صحابہ اکرام کو جو ہے وہ گفتگو کا لب لباب ان تک پہنچا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث آپ نے کثرت سے سنی ہے، حضور احد پہاڑ پر جلوہ گر ہوئے، حضور کے ساتھ جناب ابو بکر صدیق بھی تھے، جناب حضرت فاروق اعظم بھی تھے، اور جناب عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی تھے۔ تو جس وقت یہ 4 نفوس قدسیہ احد پہاڑ پر چڑھے تو اس نے اپنی جناب اللہ کے خوشی میں جھومنا شروع کر دیا، اس نے جناب اللہ خوشی میں جو ہے وہ رقص کرنا شروع کر دیا، جو ہے جنبش میں آ گیا۔ تو جس وقت وہ جنبش کرنے لگا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقال اسبت اود، اے اود رک جا، تجھے پتہ نہیں فانما علیک نبی، تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی سوار ہے، وصدیق، اور ایک صدیق سوار ہے، وشہیدان، 2 شہید کھڑے ہیں۔ ابھی تو حضرت سیدنا فاروق اعظم کی شہادت نہیں ہوئی، اور ابھی تو حضرت عثمان غنی کی شہادت نہیں ہوئی، میرے آقا نے پہلے ہی فرما دیا، اے اود تیرے اوپر 2 شہید کھڑے ہیں، اے اود تیرے اوپر 2 شہید کھڑے ہیں، رک جا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر جس وقت اود پہاڑ کو یوں کہا تو اود جو ہے اس کا لرزہ جو ہے وہ ساکت ہو گیا، اس کا جو ہے وہ جھومنا، جو خوشی کے ساتھ جھومنا تھا وہ خاموش ہو گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اود پہاڑ کے اوپر جو ہے یہ حکم فرمایا تھا، اور اود پہاڑ پر اس وقت حضور علیہ السلام اور سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ، فرمایا ابو بکر اور عمر دونوں جنتی ہیں۔